وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے صلی علی محمد جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصرام فرمایا ہے آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو صلی علی محمد اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو علی محمد دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو صلی علی محمد علماء اعلام مراجع اسلام رہبر معظم قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی سلامتی اور عافیت آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنت الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر وبعد یوم الآخر اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد
میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی صف عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، آپ سب کے مسائل حل ہوں، پریشانیاں آپ سب کی دور ہوں، حاجات، دعائیں، آرزوئیں، تمنائیں، التجائیں آپ سب کی اللہ پوری فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں اور ہم سب کو شفاعت آل محمد نصیب فرمائے۔ اور آخری دعا کہ اللہ رب العزت ان مجالس کو اور بالخصوص آج کی مجلس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ میرے سامعین، میں نے آپ کے سامنے آج کی مجلس کے حوالے سے حدیث ثقلین کو موضوع سخن قرار دیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت ہے۔ اور ماشاءاللہ میں آپ کے سننے کے انداز سے واقف ہوں، آپ محبت فرماتے رہتے ہیں، اور آج بھی گزارش یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں ضرور محبت فرمائیں، تاکہ جو معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں وہ آسانی سے پہنچا سکوں۔ ویسے تو حدیث ثقلین ایک ایسی حدیث ہے کہ مکتب تشیع کا ہر فرد کسی نہ کسی حد تک اس سے آگاہ ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، حدیث ثقلین کم از کم نام سے واقف ضرور ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا جی، یہ ہمارے مذہب تشیع کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مذہب میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ حدیث ثقلین کے نام سے آشنا نہ ہو۔ ہماری مجالس میں علماء، ذاکرین، واعظین، خطباء اکثر اپنی مجالس کا حصہ اس حدیث ثقلین کو بناتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ مجالس کا فیض ہے کہ ہمارے لوگ جہاں قرآن سے ان مجالس کے ذریعے آشنا ہوتے ہیں، جہاں تاریخ سے آشنا ہوتے ہیں، جہاں سیرہ سے آشنا ہوتے ہیں، جہاں فقہ سے آشنا ہوتے ہیں، وہیں احادیث اور سنہ سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری مجالس کا فیض ہے۔ تو پھر اتنی معروف حدیث، اتنی مشہور حدیث جس کو تمام ذاکرین، علماء، خطباء، واعظین موضوع بحث بناتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ آج اس حدیث ثقلین کو میں آپ کے سامنے موضوع سخن قرار دے رہا ہوں؟ سوال تو ہوگا نا کہ ہم تو اس سے 20 مجلسیں سن چکے ہیں، 20 علماء کے خطابات سن چکے ہیں، تو مولانا اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ میں نے اس پورے عشرے میں، محرم میں، میں نے کوشش کی، اکثر جگہ پہ میں نے مجالس اسی حدیث ثقلین پہ پڑھی ہیں، بلکہ پورا محرم بھی میں نے چاروں جگہ جہاں محرم پڑھا ہے حدیث ثقلین پہ پڑھا ہے۔ ضرورت بتا رہا ہوں کہ کیا ضرورت پڑی کہ مجھے اس محرم میں پوری مجالس میں نے حدیث ثقلین کو موضوع رکھا، اور آج آپ کے ہاں بھی ضرورت کیا پڑی؟ اس لیے کہ جو احباب آپ میں سے سوشل میڈیا پہ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ جو مذہبی حلقوں میں حج صاحب جو بحث ہو رہی ہے وہ حدیث ثقلین پر ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ نوجوان واقف ہوں گے، سب سے زیادہ بحث مذہبی حلقوں میں، اور اتفاق دیکھیے کہ وہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہی، یہ بحث آپ کے ہاں نہیں ہو رہی، یہ بھائیوں کے ہاں ہو رہی ہے۔ ان کے علماء پاکستان سے، ہندوستان سے اب حدیث ثقلین پہ بحث کر رہے ہیں۔ ذرا محبت فرمائیے گا۔
ان کے علماء آج میری گفتگو بھی حدیث ثقلین پہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میں بتاؤں، محبت فرمائیے، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ وسیلہ ہیں، آپ کے ذریعے میری گفتگو بھائیوں سے ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ وسیلہ ہیں، ویسے ہی ہمارا مذہب وسیلے کا قائل ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ آپ کے مذہب کا طرہ امتیاز ہے کہ آپ وسیلے کے قائل ہیں، اور ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اب میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ میری ساری گفتگو وسیلے پہ چلی جائے، میں جس کو شروع کیا میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بغیر وسیلے کے چرپائی نہیں اٹھا سکتے، زندگی میں گھر کے کام آپ کو بغیر وسیلے کے نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس چیز کو چھوڑیں، تو میں نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے، آپ کے ذریعے گفتگو در حقیقت دوسرے بھائیوں سے ہے، اور جو سوال میں یہاں اٹھا رہا ہوں، جو بحث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ بالخصوص نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ آج کی گفتگو کو اپنے دامن میں ضرور سمیٹ لیں، تاکہ اب وہ دور نہیں رہا میرے بھائی، اب روشنی کا دور ہے، اب باتیں کھل گئی ہیں، جو باتیں آپ ممبر پہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں، تلخ سے تلخ، سخت سے سخت بات جو کبھی پردوں میں بات کی جا رہی تھی، آپ سب پردے ہٹا کے وہ بات ہو رہی ہے، کوئی چیز اب چھپی نہیں ہے۔ اس حدیث ثقلین کو چھپایا گیا، ابھی میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، لیکن آج وہ حدیث ثقلین چھپی نہیں رہی، ہمارے بھائیوں کے ہاں چھپایا گیا۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، میں نے پہلے کہا کہ آپ کے ذریعے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث ثقلین جس پہ آج مذہبی حلقوں میں پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ گفتگو ہو رہی، علماء بحث کر رہے ہیں، کہیں مفتی اسحاق بحث کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، توجہ ہے یا نہیں؟ کہیں مفتی حنیف قریشی بات کر رہا ہے، کہیں طاہر القادری حدیث ثقلین پہ بات کر رہا ہے، کبھی طارق جمیل بات کر رہا ہے، کبھی مفتی ہمدرد بات کر رہا ہے، کبھی قاری وہ کیا نام ہے یاسین صاحب بات کر رہے ہیں، کبھی کوئی اور مفتی صاحب بات کر رہے ہیں، پھر انڈیا کے علماء بات کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج جو اس حدیث ثقلین پہ بھائی آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ حدیث ثقلین آج آئی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ آج جو آپ کے ہاں یہ بحث ہو رہی ہے، یہ حدیث ثقلین آج آئی ہے؟ اور اگر آج نہیں آئی، 1400 سال پہلے، جواب یہی ہوگا کہ 1400 سال پہلے زبان پیغمبر سے حدیث ثقلین وارد ہوئی، تو یہی جواب آپ دیں گے۔ تو پھر میرا سوال اور بڑھے گا، آج ساری تقریر سوال و جواب پہ ہے، اور یہ آپ کے دامن میں رکھ رہا ہوں۔ میرا سوال بڑھے گا کہ اگر آپ کہتے ہیں آج نہیں آئی، تو 1400 سال پہلے زبان وحی سے یہ حدیث وارد ہوئی، تو پھر 1400 سال اسے چھپایا کیوں گیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو پھر یہ 1400 سال پہ جو حدیث تھی، اسے کیوں چھپایا گیا؟ اگر آج آپ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ اس سے پردے اٹھائے جائیں، اسے بیان کیا جائے، تو پھر اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اگر آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث ثقلین اسلام کی بنیاد ہے، تو پھر 1400 سال پہلے کیوں نہیں تھی؟
توجہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے قبلہ۔ پانی منگوائیے گا کسی کو۔ مائک ٹھیک نہیں ہے، دیکھو کریں، ٹھیک کریں۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑی محبت آپ کی، میں شکریہ۔ کبھی جو چیز بہت زیادہ بیان ہو نا، ایسا اکثر ہوتا ہے، جو چیز بہت زیادہ بیان ہو اس کی بہت سی جزیات پردے میں رہ جاتی ہیں، چونکہ لوگ توجہ نہیں کرتے، اس لیے کہ روز سنتے ہیں۔ میں اب مثالیں نہیں دینا چاہتا تاکہ وقت میں زیادہ سے زیادہ اسی حدیث پہ بات کر سکوں، میں دوسرے طرف جانا نہیں چاہتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آج یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ اسلام کی بنیاد یہ حدیث ثقلین ہے، تو پھر 1400 سال پہلے کیوں نہیں بنیاد بنائی گئی؟ اسے بنیاد بنایا جانا چاہیے تھا۔ ان سوالوں کے جواب چاہیے، اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج تک آپ ہم پہ سوال کرتے رہے، ہمیشہ ہم سے سوال ہوتے رہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے بھی سوال کریں۔ بے توجہ میری طرف دیکھیے گا، آج تک آپ ہم سے سوال کرتے رہے، ہمارا پورا محرم، پوری عزاداری، پوری مجالس آپ کے سوالوں کے جواب دینے میں گزر جاتی ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطباء، ہمارے واعظین، پورے کے پورے عشرے آپ کے سوالوں کے جواب میں گزر جاتے ہیں، اور آپ کے مقاصد میں ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہیں سوال دو چار کر دو تاکہ انہی سوالوں پہ ان کے عشرے گزر جائیں، یہ آگے بڑھ نہ سکیں، یہ اپ ڈیٹ ہو نہ سکیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمیں ذکر حسین سے فکر حسین تک جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہ ہمیں سوال کر کے وہی ذکر حسین میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم فکر حسین تک نہ جائیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ فکر تک پہنچ گئے پھر یہ عمل تک بھی چلے جائیں گے۔ اگر ذکر حسین سے فکر حسین پہ گئے تو پھر عمل حسین تک بھی چلے جائیں گے، اور اگر عمل تک چلے گئے تو پھر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے وہ چاہتے کہ سوال ہمیشہ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج رک جائیے، سٹاپ۔ کیف؟ آج ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، 1400 سال سے آپ سوال کر رہے ہیں، اب ہمارے سوالوں کے جواب دیں کہ یہ حدیث ثقلین کو 1400 سال سے اس میں پردہ کیوں ڈالا گیا؟ اگر 1400 سال بعد اس حدیث ثقلین کی ضرورت ہے تو پھر 1400 سال پہلے کیوں نہیں تھی؟ اگر آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ حدیث ثقلین اسلام کی بنیاد ہے تو پھر 1400 سال پہلے کیوں نہیں تھی؟ کیا یہ خبر واحد ہے؟ قبلہ صاحبان بیٹھے ہیں، مول صاحبان بیٹھے ہیں، یہ آپ میں سے بھی کئی لوگ اس اصطلاح سے واقف ہوں گے۔ کیا یہ خبر واحد ہے؟ یہ کمزور حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ خبر واحد ہوتی، ضعیف ہوتی، کمزور ہوتی تو بات ہے۔ جب آپ، کیا میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے مذہب کی بات نہیں کر رہا، آپ کے مذہب کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ہاں یہ حدیث خبر واحد نہیں، آپ کے ہاں یہ حدیث ضعیف نہیں، آپ کے ہاں یہ حدیث کمزور نہیں، خبر واحد نہیں، کیا ہے؟ آپ کے ہاں یہ خبر متواتر ہے۔ ذرا محبت فرمائیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے ہاں یہ حدیث ثقلین
جس میں قرآن و اہل بیت کی بات کی گئی ہے، آپ کہاں یہ حدیث ثقلین خبر واحد نہیں، قبلہ یہ خبر متواتر ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ خبر متواتر اسے کہا جاتا ہے نہ جس سے مجال انکار ہے اور نہ جس سے راہ فرار ہو سکتی۔ اللہ کو سلامت رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ خبر متواتر اسے کہا جاتا ہے جس سے نہ راہ فرار ہے نہ مجال انکار ہے، اور یہ خبر متواتر ہے میرے بھائیوں کے ہاں۔ اور آگے آپ حیران ہو گے جو میں باتیں عرض کرنے والا ہوں۔ خبر متواتر حجت ہوتی ہے، حجت جس سے انکار نہیں ہو سکتا، جس سے آپ فرار نہیں کر سکتے۔ یعنی حدیث ثقلین وہ حدیث ہے کہ جس سے کوئی مسلمان ہوتے ہوئے نہ انکار کر سکتا ہے نہ فرار کر سکتا ہے۔ یا علی، بڑی مہربانی، آگے چلیے، بہت سی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ خبر متواتر ہے، اور پھر محبت فرمائیے، یہ خبر متواتر ہمارے بھائیوں کے ہاں، میں اپنی بات پھر بار بار کہہ رہا ہوں، نہیں کر رہا، ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ حدیث ثقلین حاجی صاحب 20 طرق سے آئی ہے۔ مول صاحب آن کے بلا کتنے طرق سے؟ 20 طرق سے۔ یہ بھی علم حدیث کی ٹرم ہے، اصطلاح ہے، طرق طریق کی جمع ہے، یعنی یہ حدیث 20 راستوں سے آئی ہے بھائیوں کے ہاں، ایک راستے سے نہیں آئی۔ علم حدیث میں بات کر رہا ہوں، 20 راستوں سے آئی۔ اور اتفاق دیکھیے 6.5 لاکھ مجموعہ احادیث میں حدیث ثقلین سے مضبوط تر حدیث کوئی نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں، بڑی محبت فرمائیے گا۔ 6.5 لاکھ مجموعہ حدیث، میں مجموعے کی بات کر رہا ہوں، ساتھ جھوٹ کی بات وہ اپنی جگہ پہ۔ مجموعہ حدیث میں اس حدیث سے مضبوط تر حدیث کوئی نہیں، اور 20 طرق سے آئی ہے۔ اور پھر اگلی بات سنیے، ہر طریق اس حدیث کا متواتر ہے۔ یہ اس سے بڑی اہم بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں ذمہ دار آدمی ہوں۔ ہر طریق، ایک طریق نہیں، اگر کوئی حدیث ایک طریق سے متواتر ہو جائے تو اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، تو جو حدیث 20 طرق سے متواتر آئے، مجھے بتائیے اس سے کوئی مذہب گردن چھڑا سکتا ہے اور کہے میں اسلام کا مذہب ہوں؟ میں نہیں سمجھتا کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، کوئی پرویزی، کوئی اہل قرآن اس حدیث ثقلین سے جان چھڑا سکے علم حدیث کے ذریعے۔ 20 طرق اور سارے کے سارے متواتر، آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ اس حدیث کو رد نہیں کر سکتے۔ تو جو اتنی مضبوط حدیث تھی تو پھر کیا وجہ ہے 1400 سال سے اس حدیث میں پردہ ڈالا گیا، جس کے مقابل کوئی حدیث 6.5 لاکھ حدیث میں نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر اتنی مضبوط حدیث پہ پردہ کیوں ڈالا گیا؟ آگے چلیے، میں آپ کی بات پھر میں دہرا رہا ہوں، نہیں کر رہا، تاکہ میں بار بار آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دوں، میں بھائیوں سے کر رہا ہوں۔ خبر واحد نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، یہ متواتر ہے، طرق 20 ہیں، ہر طریق متواتر ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس سے فرار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آؤ، قرآن کے بعد آپ کے پاس سب سے بڑی 6 کتابیں ہیں، جیسے آپ سیاہ ستہ کہتے ہیں، سیاہ
ستہ سیاہ صحیح، ستہ چھ صحیح کتابیں آپ کہتے ہیں نا، تو میں رک کے اگلی بات کرنے سے یہ پہلے کہہ دیتا ہوں 6 صحیح کتابیں، یعنی آپ کے نزدیک یہ صحیح 6 کتابیں ہیں، تو باقیوں کے لیے کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ خود کہہ رہے ہو نا کہ سیاہ ستہ 6 صحیح، تو اس کا مطلب یہ جملہ میں کہتا ہوں اے بندہ ہے، اس کا مطلب کہ باقی بندے نہیں ہیں، تو سیاہ ستہ یہ 6 صحیح کتابیں، تو باقی آپ کی بڑی بڑی کتابیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ تو ایک ضمناً جو بات آگے جملہ میں نے کہہ دیا، تو ان 6 بڑی کتابوں میں یہ حدیث 6 مرتبہ آئی ہے، غور فرما رہے حدیث ثقلین کتنی مرتبہ آئی؟ 6 مرتبہ، بلکہ یہ حدیث ثقلین 7 مرتبہ آئی ہے، ایک دفعہ فقط ایک لفظ کی تبدیلی سے، کتاب اللہ و سنتی، اور 6 دفعہ بالکل ایک لفظ کے ساتھ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یعنی رسول کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی عطرت اہل بیت، یہ سیاہ ستہ میں ان لفظوں کے ساتھ 6 مرتبہ آئی، کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ، ایک مرتبہ کتاب اللہ و سنتی، حدیث ثقلین تو وہ بھی ہے، تو یہ 7 دفعہ ہو گئیں، تو 6 دفعہ ایک لفظ سے، تو پھر میرا یہ بھی سوال بنتا ہے جو 6 مرتبہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی آئے اور ایک مرتبہ کتاب اللہ و سنتی آئے، جو 6 مرتبہ آئے اس پہ پردہ ڈالا گیا، جو ایک دفعہ آئی اسے اٹھایا گیا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ جو 6 مرتبہ آئی اس میں پردہ ڈال دیا گیا، اور جو ایک لفظ کی تبدیلی سے ایک مرتبہ آئی اسے اٹھا گیا، کہ رسول 2 چیزیں چھوڑ کے گیا، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی سنت۔ تو مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک مرتبہ والی حدیث کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے اور 6 مرتبہ والی حدیث کو چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس ایک مرتبہ والی کو اٹھانے کا مطلب کیا؟ او بھائی کھڑا کر دیں بھائی، یہ کیا کیا آپ نے؟ ساری مجلس ڈسٹرب کر دی ہے۔ ایک مرتبہ والی بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ مسئلہ پھر گڑبڑ ہو گیا، پنکھے کی ہوا پھر پیچھے ہے۔ صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد، بیٹا ڈسٹرب کیا آپ نے، چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، میرا خیال اس وجہ سے اسپیکر کی وجہ سے کر رہے ہوں گے کہ اس میں شور آ رہا ہے، بہرحال تھوڑی سی کوشش آپ کریں، تھوڑی سی میں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ چیزیں جو میں رکھ رہا ہوں آپ کے پاس، اگر سے حدیث ثقلین آپ نے 20 دفعہ سنی علماء سے، خطبہ سے، لیکن یہ چیزیں جو میں رکھ رہا ہوں یہ اب تک اتنی زیادہ آپ کے پاس نہیں ہوں گی، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ والی حدیث کو، یہ بھی سوال ذہن میں رکھ لیں اور دامن میں سمیٹ لیں، ایک مرتبہ والی حدیث کو اٹھانے کا مطلب کیا اور 6 مرتبہ والی حدیث کو چھپانے کا مقصد کیا؟ ہمیں ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ جب رسول کہہ رہے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اہل بیت، تو پھر آپ اسے کیوں چھپا رہے ہو؟ اور اگر چھپایا تھا تو پھر آج کیوں اٹھا رہے ہو؟ بے توجہ ہے یا نہیں؟ اگر چھپایا تھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر چھپایا تھا تو پھر آج کیوں اٹھا رہے ہو؟ اگر آج اس کی ضرورت محسوس کرتے ہو کہ نہیں اس حدیث کو سامنے لانا چاہیے اور اس پہ بحث ہونی چاہیے تاکہ امت مسلمہ کے پاس ایک حل ہو، تو میں کہتا ہوں یہ حل 1400 سال پہلے کیوں نہیں ڈھونڈا؟ غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ یہ
اللہ آپ کو سلام. بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم چیزیں ہیں. اگر ضرورت آج محسوس کی گئی تو 1400 سال پہلے کیوں نہیں؟ تو پھر میں سوال کڑوا اٹھانا چاہتا ہوں اور آپ کے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں. 1400 سال پہلے جب رسول کہہ رہے تھے لاؤ قلم دعات، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی محبت ہو رہا ہے. ایتونی بے قلم و دوات، بڑی مہربانی، لاؤ قلم دوات تاکہ میں یہ لکھ دوں، سند بن جائے. جاؤ علماء سے پوچھو وہ کیا لکھنا چاہتے تھے. یہی حدیث ثقلین، کوئی اور چاہ نہیں تھی. یہی حدیث ثقلین، میں ثبوت بھی دوں گا. یہی حدیث ثقلین علماء مان رہے ہیں، ان کے علماء تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں لاؤ قلم دوات میں لکھ دوں تاکہ یہ سند ہو جائے. اور جو کھڑے تھے رسول نے ایک کو نہیں کہا تھا، جتنے کھڑے تھے سب کو کہا تھا. بھائی بڑی محبت فرمائیے، بڑی محبت فرمائیے گا. اللہ آپ کو سلام. جتنے کھڑے تھے سب کو کہا تھا لاؤ قلم دعات میں لکھ دوں. ایک کو مخاطب نہیں کیا تھا. بھئی یہ زاویہ یاد رکھیے گا، ایک کو مخاطب نہیں کیا تھا. جتنے رسول کے سامنے کھڑے تھے سب رسول کے مخاطب تھے. جب رسول نے کہا لاؤ قلم دعات، ان کھڑے ہونے والوں میں سے ایک نے آگے نکل کے کہا حسبنا کتاب اللہ. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک نے نکل کے آگے کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. میں کہتا ہوں عالم اسلام کو اب سوال اٹھانا چاہیے، جو اٹھا دے رہا ہوں، اور جواب دینا چاہیے عالم اسلام کو کہ اسے کیا خبر تھی کہ کتاب کے ساتھ رسول کس کو لکھ رہے ہیں. اس کا یہ لفظ کہنا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ جانتا تھا کہ رسول اس سے پہلے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی اطرت اہل بیت. علم تھا، یہ سارے لوگ جانتے تھے، اسی لیے وہ آگے بڑھا اور لیڈرشپ اختیار کی اور کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. بھائی میں بڑی سخت گفتگو آ رہی، میں اسے نرم انداز سے، اس سے زیادہ میں نرم نہیں رکھ سکتا. ذرا میرے طرف آپ کا ذہن رہے. کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. جب زور اٹھا اور شور اٹھا، زور بڑھا اور شور اٹھا کہ نہیں، کچھ کہنے لگے نہیں، کچھ کہنے لگے دو، اور رسول کہہ رہے لاؤ قلم دعات، لاؤ قلم دعات دو. تو اگلی جرت کیا کی؟ پہلے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی. اگلی جرت کیا کی؟ فوراً کہا جب شور اور زور ہوا نا، کہا الیاذ باللہ یہ تو ہذیان کہہ رہی ہیں. میں کہتا ہوں عظمت صحابہ کا نعرہ لگانے والے پہلے عظمت رسول کو تو بچائے. جس رسول کی وجہ سے تمہارے اصحاب کی عظمت باقی ہے. اگر رسول ہیں تو صحابی ہے، اگر رسول نہیں تو پھر صحابی بھی نہیں. اگر رسول کی عظمت نہیں، اگر رسول کی عزت نہیں تو پھر صحابی کی نہیں. اور اگر صحابہ کی توہین اتنی خطرناک ہے تو پھر رسول کی توہین جائز ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے سوال ہیں، جب آپ برداشت نہیں کر رہے کہ کسی صحابہ کی، صحابی کی توہین کی جائے، ایک طرف آپ صحابی کی توہین برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر دوسری طرف رسول کی توہین کیسے برداشت کر رہے ہو؟ فیصلہ کرو نا، فیصلہ کرو کدھر کھڑا ہونا ہے. جو رسول کی توہین کرے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا رسول کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟
یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو. ایک طرف رسول ہے، ایک طرف وہ ہے جو رسول کی توہین کر رہے ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، رسول کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. رسول کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ان کے ساتھ؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کلمہ رسول کا پڑھو اور کھڑے کسی اور کے ساتھ ہو جائے. اللہ آپ کو سلام. اور المیہ یہ ہے، عالم اسلام کا المیہ یہ ہے کہ کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، کھڑے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو رسول کی توہین کر رہا. اس سے بڑا المیہ آپ نہیں دکھا سکتے تاریخ اسلام میں. اس سے بڑا المیہ آپ تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کہ کلمہ رسول کا پڑھو، کھڑے وہاں ہو جاؤ جو رسول کی توہین کر رہا ہے. بھئی اچھا رک جائیے، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ ہے میری طرف؟ اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے. بڑی محبت فرمائیے گا. میں اپنے وقت پہ چھوڑ دوں گا، چاہے مصائب نہ بھی پڑھا، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. بھئی قرآن میں ایک آیت ہے اور واضح ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہے یا نہیں؟ آپ پڑھتے ہیں قرآن کو. نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اللہ آپ کو سلام. یہ حکم خدا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، یعنی اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ لے جاؤ کہ نبی کی آواز سے آپ کی آواز اونچی ہو جائے. تمام عالم اسلام کے فقہا متفق ہیں، پیغمبر بڑے غور سے سنیے گا، پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز کرنا حرام ہے. جب یہ آیت آ گئی مسلمان رک گئے، اب آہستہ بولتے تھے، پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرتے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کچھ لوگ بہت آہستہ بات کرتے ہیں، بڑی دھیمی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ تیز تیز بات کرتے ہیں، کچھ اونچی بات کرتے ہیں. لوگ ہیں، انداز ہوتے ہیں. جس دن سے یہ آیت اتری، یہ علماء نے واقعات لکھے، بھائیوں کے ہاں یہ واقعات موجود ہے کہ اگر کوئی بادیہ سے آ جاتا تھا، کوئی دیہات سے آ جاتا تھا، کوئی دور دراز سے آ جاتا تھا، اسے نہیں پتا تھا یا اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ اونچی گفتگو کرتے. جب کوئی ایسے آ جاتے لوگ اور وہ اونچی آواز سے بات کرتے، علماء نے لکھا ہے رسول اپنی آواز کو ان سے زیادہ اونچا کر لیتے تھے. بھائی بڑی غور سے سنیے گا، نتیجہ لیجیے گا. رسول اپنی آواز کو، حالانکہ رسول وہ حلیم الطبع تھے، آہستہ گفتگو کرنے والے تھے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی آوازوں کو لا ترفعوا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر. اب نبی ان کو بچانے کے لیے، بے غور کیجیے گا، نبی اس کو بچانے کے لیے کہ یہ اس آیت سے واقف نہیں یا اس کا انداز اس طرح یہ دھیمے انداز سے بات نہیں کر سکتا، کہ نبی بچانے کے لیے کل اللہ اس سے سزا نہ دے کہ جب میں نے منع کیا تھا تو تم نے نبی کی آواز سے اونچی آواز کیوں لگائی. نبی اپنی آواز کو بلند کر دیتے تھے تاکہ روز قیامت اللہ حجت نہ قائم کرے کہ اس کی آواز نبی کی آواز سے بلند تھی. جو نبی اس کو بچا رہا تھا، اپنی آواز کو بلند کر رہا تھا تاکہ روز قیامت یہ سزا نہ اٹھائے. اگر اس نے کچھ نہیں کہا تھا تو نبی کو اسے بچانا چاہیے تھا یا نہیں؟ جہاں دوسروں کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لیتے تھے، تو آج جو ہذیان کا، جب نہیں آپ سمجھے نہیں شاید، میں پھر لفظ بدل رہتا ہوں. اگر نبی کی آواز سے آپ کو اپنی آواز بلند کرنے کا حق نہیں تو نبی کو ہذیان کہنے کا حق ہے؟ جی اللہ آپ کو سلام. نبی کو ہذیان کہنے کا حق ہے؟ تو پھر فیصلہ کرو. اگر نبی کی آواز سے اونچی آواز کوئی کرے تو تمہیں وہ پسند نہیں، تو جو نبی کو ہذیان کہے وہ، کوئی تو فیصلہ کرو یار زندگی میں.
اب فیصلے کا ٹائم ہے، اب چیزیں پردے میں نہیں رہی۔ تو پھر میں اگلی بات کر رہا ہوں، اگر یہ کوئی بات نہیں تھی تو پھر رسول کو اسے بچانا چاہیے تھا۔ جس طرح اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے تھا۔ جبکہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے جب اس نے چوٹ ڈالا اور کہا کہ نہیں ہمیں کتاب کافی ہے، اور پھر کہا رسول ہذیان کہہ رہے ہیں، رسول اتنے ناراحت ہوئے اور غصے میں آئے اور کہا کہ قوموا عنی۔ نہیں غور ہونا، تاریخی حصہ ہے یا نہیں؟ رسول نے کہا نکل جاؤ۔ مجھے بتاؤ، ایک کو اونچی آواز کر کے بچائے اور دوسرے کو قوموا عنی کہہ کے نکال دے۔ تو پھر میری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، بھائی جسے رسول اپنی محفل میں اٹھائے تو اسے کیوں بٹھائے؟ رسول اٹھا رہا ہے اور تو بٹھا رہا ہے، اور تناب بٹھا ہی نہیں رہا، بڑی دور تک لے جا رہا ہے۔ یہ واحد مذہب تشیع ہے، واحد مذہب تشیع ہے جس کے مذہب کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے، جس کے مذہب کی بنیاد یہ حدیث ثقلین ہے۔ عالم اسلام میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ واحد مذہب تشیع، یہ آپ کا مذہب ہے جس مذہب کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے۔ نہیں تو مجھے دکھائیے کہ عالم اسلام کے اندر کوئی اور مذہب ہو جس کے مذہب کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہو۔ ہمارے علاوہ بھائیوں کے ہاں جو مذہب کی بنیاد ہے وہ قرآن اور اصحاب ہے یا نہیں؟ میں بڑے سادہ طریقے اور بالکل واضح، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کر رہا، کوئی ادھر ادھر سے لا نہیں لا رہا، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے قرآن اور اہل بیت، تمہارے مذہب کی بنیاد ہے قرآن اور اصحاب۔ آؤ قرآن اور رسول سے مجھے یہ ثابت کر کے دو، اسلام کی بنیاد قرآن اہل بیت ہے یا قرآن اور اصحاب ہے؟ اگر تو قرآن و اصحاب ہے تو پھر اسے کر لو، اور اگر قرآن اور رسول کی زبان سے اسلام کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے تو پھر اسے ہماری بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے، آپ کی بنیاد قرآن اور اصحاب ہے۔ یا ہمیں اپنے پیچھے لے جاؤ یا ہمارے پیچھے آ جاؤ۔ بھئی ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا، یا کسی دے پیچھے لگ جاؤ یا کسی نو لا لاؤ، یہی ہے نا۔ تو آؤ میں دعوت دیتا ہوں، یا ہمیں اپنے پیچھے لے چلو لگا لو، یا پھر ہمارے ساتھ لگ جاؤ۔ اگر لگانا ہے تو دلیل کے ساتھ لگانا پڑے گا، دلیل لاؤ، ہمارے سامنے لاؤ کہ رسول اور قرآن نے قرآن اور اصحاب کو چھوڑا۔ نہیں تو پھر ہماری دلیل مان لو کہ رسول نے حدیث ثقلین میں کہا انی تارک فیکم الثقلین، رسول کہہ رہا ہے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عطرت ہے۔ میں سوال چھوڑ رہا ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اور میں مختصر کر رہا ہوں، پھر زندگی رہی تو بات کریں گے، لیکن میں اس کو وائنڈ اپ اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا محبت فرمائیں۔ قرآن اور اہل بیت، میں نے بتایا یہ خبر واحد نہیں، میں نے بتایا یہ ضعیف نہیں، میں نے بتایا یہ متواتر ہے، میں نے بتایا کہ یہ 20 طرق سے آئی ہے، میں نے بتایا کہ یہ آپ کی کتب میں سیاستہ میں 6 مرتبہ آئی ہے۔ اتنی چیزیں بتانے کے بعد میں یہ اگلی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث ثقلین زبان وحی سے ہے۔ محبت فرمائیے گا، اللہ کو زبان وحی سے ہے نا۔ اگلی بات سنیے گا، اور میں وائنڈ اپ اپنے ساری گفتگو کو وائنڈ اپ کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں کافی ہیں، پھر زندگی رہی۔ یہ زبان وحی سے آئی ہے، زبان وحی سے ہمیں 2 چیزیں مل رہی ہیں، اللہ کی کتاب، رسول کی عطرت اہل بیت۔ جب دونوں چیزیں زبان وحی سے ہیں، جہاں سے قرآن مل رہا ہے وہیں سے اہل بیت بھی مل رہے ہیں، تو پھر مجھے فلسفہ بتا قرآن کو لینے کا اور اہل بیت کو چھوڑنے کا۔
حالانکہ دونوں کا مرکز زبان وحی ہے، دونوں کا مرکز زبان رسول ہے۔ قرآن بھی رسول دے رہا ہے، اہل بیت بھی رسول دے رہے ہیں، لیکن قرآن کو لے رہے ہو، اہل بیت سے انکار کر رہے ہو۔ تو پھر قرآن کو جو لے رہے ہو اس کا مرکز بھی زبان رسول، اہل بیت کا بھی مرکز زبان رسول۔ تو یہ کہاں سے تمہیں ملا کہ جب دو چیزیں زبان رسول سے مل رہی ہوں، ایک کو چھوڑ دو ایک کو لے لو؟ توجہ ہے؟ اور ایک بات اور کر کے جانا چاہتا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، سمیٹ دی بات۔ دونوں کا مرکز زبان وحی، رسول نے فرمایا نا، میں نے پوری حدیث اگلا حصہ نہیں پڑھا، بس میں نے حدیث ثقلین کے ارد گرد گھوما ہوں تاکہ اس کی حجیت آپ کے سامنے، میں نے اس مجلس میں فقط حدیث ثقلین کی حجیت ثابت کی ہے۔ اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کیجیے گا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ بھئی یہی مجھے ایک بات کرنا ہے، کیا کہہ رہے زبان وحی؟ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، کتاب ہے اللہ کی، اہل بیت ہے میری عطرت۔ غور ہے یا نہیں؟ چیزیں دو چھوڑی ہیں، ایک کتاب ایک اہل بیت۔ کتاب ہے اللہ کی، اہل بیت ہے رسول کی عطرت۔ بھئی ہے نا؟ تو پھر مجھے بتاؤ، اللہ کی کتاب تو لے رہے ہو، رسول کی عطرت کیوں چھوڑ رہے ہو؟ بھئی توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب تو لے رہے ہو، رسول کی عطرت کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور اگر ابھی نہیں سمجھے تو پھر بات کو اس طرح انداز سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب لے کر اور رسول کی عطرت کو چھوڑ کر تم اپنا بغض نہیں ظاہر کر رہے؟ یہاں تیرا بغض نظر نہیں آ رہا، یہاں تیرا بغض سمجھ نہیں آ رہا۔ نہیں غور کیجئے گا، میں بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ فقط بغض، بھائی غور کیجئے گا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب تو تم نے لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو یہاں فقط اہل بیت سے بغض ظاہر نہیں ہو رہا، یہاں رسول سے بغض ہے۔ کیوں؟ اہل بیت ہے رسول کے۔ اہل بیت حسبنا کتاب اللہ کہنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ تجھے رسول سے بغض ہے، یہ بغض ظاہر ہوا ہے۔ یہ کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور پھر رسول سے بغض اور واضح ہوا کہ جب کہا یہ ہجزیان کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑی دشمنی رسول کے ساتھ اور کیا ثابت کی جا سکتی ہے؟ جو رسول کے ساتھ اتنی دشمنی رکھے، کل وہ رسول کا جنازہ چھوڑ جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی عبادت قبول کرے۔ بس دو چار جملے میں، زیادہ مذاق نہیں، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ جو رسول کو ہجزیان کہے، جو کہے حسبنا کتاب اللہ، اگر کل وہ رسول کا جنازہ چھوڑ جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اور 3 دن تک جنازہ پڑا رہا۔ یہ رسول کا جنازہ ہے، کسی عام فرد کا جنازہ نہیں، یہ علی کا جنازہ نہیں، یہ زہرا کا جنازہ نہیں، یہ حسن کا جنازہ نہیں، یہ حسین کا جنازہ نہیں، یہ اس کا جنازہ ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ ہماری قوم روتی ہے، رونا چاہیے، رونا عبادت ہے، ہماری قوم روتی ہے،
کہ علی کے گلے میں رسا ڈال دیا، زہرا کا پہلو زخمی کر دیا. ابھی مولانا پڑھ رہے تھے حسن کے جنازے پہ تیر چلا دیے، ابھی مولانا پڑھ رہے تھے حسین کے جنازہ تیروں پر اٹھا لیا. او بھائی یہ کوئی باتیں نہیں جو رسول کا جنازہ چھوڑ جائے. جس دن رسول کا جنازہ چھوڑ کے لوگ سقیفہ میں بیٹھ گئے تھے نا، اگر مسلمان اسی دن کھڑے ہو جاتے، کل کسی کو جرت نہ ہوتی علی کے گلے میں رسے ڈالنے کی، کل کسی کو جرت نہ ہوتی زہرا کا پہلو زخمی کرنے کی، کل کسی کو جرت نہ ہوتی حسن کے جنازے پہ تیر چلانے کی، کل کسی کو جرت نہ ہوتی حسین کا جنازہ تیروں پہ اٹھانے کی، کل کسی کو جرت نہ ہوتی سکینہ کو تماچے مارنے کی، کل کسی کو جرت نہ ہوتی علی کی بیٹی زینب کی چادر چھیننے کی. ہمارا گیا گزرا ماحول ہے نا، پنجاب کی ایک اپنی ثقافت ہے، پنجاب ایک اپنا گیا گزرا ماحول. خدا قسم اس گئے گزرے ماحول میں بھی ابھی یہ اخلاقی قدر موجود ہے. اگر کوئی شرابی زانی یا بے دین بھی مر جائے، ہم کہتے ہیں یہ عمل خدا حساب لے لے گا، لیکن اس کا جنازہ نہیں چھوڑنا. تشییع جنازہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تشییع جنازہ کرتے ہیں مول صاحبان یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کوئی شرابی زانی مر جائے، جنازے میں جاتے، مسلمان تو تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا نا بھئی، یہ کلمہ پڑھتا تھا، اس کا جنازہ نہیں چھوڑنا. جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا جنازہ چھوڑ دیا. 3 دن تک پڑا رہا. 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کی تعداد تھی. رسول کے جنازے میں کتنے فرد تھے؟ 16. جو مدینہ تو رسول تھا، رسول کا جنازہ صحرا میں تو نہیں تھا، کسی جنگ کے جاتے ہوئے تو نہیں شہید ہوئے تھے، مدینہ میں شہید ہوئے. 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کی تعداد، اور مدینہ تو رسول بھرا ہوا شہر، اور جنازہ 3 دن پڑا رہے. اور 16 بندے آ کر جنازے کو اٹھائیں. سب سے بڑا حساب رسول کی بیٹی کو دکھ بھی یہی تھا. مول صاحب سب سے بڑا دکھ یہی تھا کہ کلمہ بھی میرے باپ کا پڑھے ہیں اور جنازہ بھی میرے باپ کا چھوڑ جائے. اور 3 دن میں کسی نے آ کے رسول کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ بی بی تیرے بابا کے چلے جانے کا بڑا غم ہے. بی بی ایسے نہیں 18 سال میں سر کے بال سفید ہو گئے، ایسے نہیں کمر ٹیڑھی ہو گئی، ایسے نہیں ہاتھ میں عصا آ گیا. یہ تو اسی دن نظر آ گیا تھا کہ جب رسول کے جنازے پہ نہیں آیا. آگے رسول کی بیٹی کے ساتھ ہوگا کیا؟ کہیں رسول کی بیٹی کو تماچے پڑ رہے ہیں، کہیں رسول کی بیٹی کا بازو توڑا جا رہا ہے، اور کہیں رسول کی بیٹی کے پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں. دائیں طرف کی پسلیاں بائیں ہو جاتی ہیں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہیں، اور رسول کی بیٹی یہ نوحہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلی جاتی ہے. صبت علیہ مصائب لو عنہا صبت الایام سر لیالیا. اے بابا انا للہ و انا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ. آئیے سورۃ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک نعبد و ایک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کریم اللہ میرے بھائی انداز صف ماتم بچھائیں اپنی بارگاہ قبول فرما.
جتنے حاضر و آمین شامل ہو سو دعا قبول ہو سی کریم اللہ میرے بھائیاں دا خرچہ اخرجات نظر نیاز و مائے پانی اپنی بارگاہ قبول فرما مالک اللہ جتنے ماتمی عزادار سنی شیعہ بھائی اس مقدس اور تیر مقام تے ٹرائن مالک کے قدم تے ہزارہ نیکیاں عطا فرما اولادن و مالک اولاد نرین عطا فرما بیمارن و مالک صحت کلی عطا فرما مالک اللہ ذکر دا صدقہ بانیان دے جتنے بزرگ دنیا تے ٹرگن مالک انہاں درجات بلند فرما اس مجلس پاک دا ثواب انہاں دے نام اعمال درج فرما مالک اللہ جتنے ذکر پاک جہت بلندن انہاں لوگن تتائیں موت نہ دے میں جتائیں بہن بھرا دی زواری نصیب مالک اللہ ساڑھے حقیقی وارث تجل ظہور فرما اس قابل بنا جو صبر میں مولا دی زیارت کر لگی مالک اللہ سانو اس قابل بنا جو سانو امام زیارت کرا امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے اپنی اپنی نیک دعائیں دی قبولیت واسطے ایڈی اچھی صلوات پڑھو دعائیں ساریاں قبول ہو جائیں ادھائیں رکھ چاہیے ادھائیں مومنن لگن دے ٹھیک ہے ذکر پاک دی مقبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علیمہ نعرہ حیدری نجفتی آواز آویدوں میں واضح بلند اچھا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدی آل محمد ہر دشمن دلانت صلوات میں پڑھو جی میں 5 12 14 لے کے صلوات مولا تو ڈٹرہ قبول فرمائے ماں حسین دی تنو